وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب المكين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، آئیے فرض و معروف سے پیش کر مراقبات انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا ساری کائنات کے داتا حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم کعبے کے بدر دجا طیبہ شمس دہا و عطائے خدا مالک دو جہاں حضرت حسنین کریمین کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا اپنا عقیدت پیش کرنا پڑھیں. اللہم صلی علی السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بات کو بھی معلوم ہے کہ الحمدللہ میں حضور قاضی الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا مرید ہوں، معتقد ہوں. سبحان اللہ. آج تک حضور قاضی الشریعہ علیہ رحمت و رضوان، حضور مفتی اعظم ہند سرکار اعلیٰ حضرت اور بہت سارے اکابر علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ بغیر حاجت شرعیہ کے فوٹو بنانا بنوانا یہ دونوں ناجائز و حرام ہیں. تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس فتوے پر عمل کرتے ہوئے آپ حضرات ویڈیو نہ بنائیں. ہاں، اگر آئیڈیو بنانا چاہتے ہیں اور آواز پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ پہنچائیے، اس میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے، دین کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اکابر علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام علماء اہل سنت سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. حضرات گرامی، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے کہ منبر پاک پر الحمدللہ خطیب اہل سنت شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، جو ہم اور آپ حضرات کے خصوصی مہمان ہیں، تشریف فرما ہے. ابھی کچھ ہی دیر کے بعد میں حضرت کا لاجواب اور بے مثال خطاب ہوگا، ہم اور آپ حضرات سماعت کریں گے. نقیب اجلاس محب گرامی وقار حضرت مولانا غلام دوستگیری صاحب اپنے فرائض منصبی کو بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و فضل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور زیادہ خدمت دین مدین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محب گرامی وقار خطیب اہل سنت حضرت مولانا سلیم چشتی صاحب اللہ تشریف رکھتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس علاقے کی آن و بان شان ہم اور آپ حضرات کے مرکز عقیدت حضرت حافظ قاری کلیم اللہ صاحب تشریف فرما ہے. اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہم لوگوں کو دارین کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. وقت زیادہ نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، بس چند منٹ کے اندر چند قیمتی بات پیش کر کے جلد ہی رخصت ہو جاؤں گا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم حبیب اللہ. حضرات گرامی، استاد گرامی وقار استاذ العلماء استاذ الخطبہ خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ نوری علیہ رحمت و رضوان، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائے، ان کے درجات بلند و بالا فرمائے، ان کے جمع سال بیٹے مرحوم منا بابو کے درجات بلند و بالا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. میں اپنے استاد کو لکھے ہوئے چند اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، آپ حضرات ملاحظہ کریں. سبحان اللہ.
ذکر مدینہ جب کبھی لب پر نکل پڑے ذکر مدینہ جب کبھی لب پر نکل پڑے آنسو ہمارے آنکھ سے اکثر نکل پڑے آنسو ہمارے آنکھ سے اکثر نکل پڑے اور شجر و حجر سب کو شجر و حجر سب کی رسالت پر ہے گواہ شجر و حجر سب کی رسالت پر ہے گواہ آپ حضرات جان لیجئے یہ لوگ جن کا پائجامہ ضرورت سے زیادہ اونچا کرتے کچھ زیادہ لمبے ہوتے ہیں وہ اگر میرے نبی کی عظمتوں کا اعتراف نہ کریں تو میرے نبی کی صحت پر اور میرے نبی کی عظمت پر کوئی فرق نہیں آئے گا یہی لوگوں کی دنیا آخرت تباہ ہوگی میرے آقا نبی پاک کی عظمتوں کا اعتراف کنکر بھی کر رہے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے کائنات میں بسنے والی ہر شے شریف جن و انس کے علاوہ میرے آقا نبی پاک کی عظمتوں کا گن گا رہی ہے آپ حضرات ملاحظہ کریں شجر و حجر سب ان کی رسالت پر ہے گواہ شجر و حجر سب ان کی رسالت پر ہے گواہ ابو جہل کے خلاف تو کنکر نکل پڑے ابو جہل کے خلاف تو کنکر نکل پڑے اور اڑ کر ہی پہنچ جاؤں اڑ کر پہنچ جاؤں دیارے رسول میں کیا بات اڑ کر ہی پہنچ جاؤں دربار رسول میں غریب آدمی جو عاشق رسول ہوتا ہے نبی کا دیوانہ ہوتا ہے شیدائی ہوتا ہے کیا بات شام اٹھتے بیٹھ کر اس کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش مولا ہمیں اتنا مال دے دیتا ہمیں اتنی دولت دے دیتا کہ ویزا اور پاسپورٹ کا انتظام ہو جاتا آمد و رفت کا انتظام ہو جاتا نبی کے روضہ پاک کا دیدار کر لیتا رسول کے جان مبارک کی زیارت سے شرفیاب ہو جاتا یہ جب ہر کسی بندے مومن کی تمنا ہوتی ہے اور غریبی اور مفلسی کی وجہ سے جب جانے کا انتظام نہیں ہو پاتا تو پھر اس کے دل کی آواز کیا ہوتی ہے ملاحظہ کریں اڑ کر ہی پہنچ جاؤں دربار رسول میں اڑ کر ہی پہنچ جاؤں دربار رسول میں اے کاش میرے بازوؤں میں پر نکل پڑے کاش میرے بازوؤں میں پر نکل پڑے اڑ کر ہی پہنچ جاؤں دربار رسول میں اے کاش میرے بازوؤں میں پر نکل پڑے اور ہم آسیوں کی جان میں تو جان آ گئی کیا بات ہے ہم آسیوں کی جان میں پھر جان آ گئی عربی میں گنہگار ہم آسیوں کی جان میں تو جان آ گئی ہم آسیوں کی جان میں تو جان آ گئی محشر میں جب کی شاپے محشر نکل پڑے شاپے محشر نکل پڑے یاد رکھنا جب ہم اور آپ نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے کوئی کسی کا فرصان حال اول و آخرین اکٹھا ہوں گے ہر کسی کو اس بات کا انتظار ہوگا کہ نبی پاک تشریف لے آئے اور میدان محشر کی تنگی اور سختی سے کو بچا لے ہم اور آپ جب حضور کو تشریف لاتے ہوئے دیکھیں گے تو ہم اور آپ کی قسمت کی مثال ہو جائے گی ملاحظہ کریں ہم آسیوں کی جان میں تو جان آ گئی محشر میں جب کی شاپے محشر نکل پڑے اور یہ جیسے پاک منعقد ہے اولاد رسول کے نام سے امام حسین کے نام سے کربلا والوں کے نام سے آپ حضرات ملاحظہ کریں بٹنے لگا جو صدقہ اولاد مصطفیٰ کیا بات ہے بٹنے لگا جو صدقہ اولاد مصطفیٰ بٹنے لگا جو صدقہ اولاد مصطفیٰ تو بھیگ لینے کتنے سکندر نکل پڑے کتنے سکندر نکل پڑے اور رب کی رضا یہی تھی کہ پیاسے شہید ہوں اللہ جو میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجبور کہہ دیا کرتے ہیں لیکن یہ آپ حضرات جان لیجئے مجبور ہونا اور ہے اور مظلوم ہونا اور ہے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر مظلوم میں تھے ظلم آپ پر کیا گیا تھا زیادتی آپ پر کی گئی تھی عوام و انوار پر ظلم کیا گیا تھا لیکن یاد رکھو مسلمانوں میرے آقا امام حسین نواز رسول جگر نشے بطول مجبور نہ تو ابر تھے نہ تو آج ہیں نہ تو کبھی رہیں گے الحمدللہ میرے امام حسین کل بھی مختار تھے آج بھی مختار ہیں اور صبح قیامت میں مختار رہیں گے اور مختار ہیں
وہ بھی صاحب اختیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر نواز رسول، فیضان خاندان اہل بیت۔ رب کی رضا یہی تھی کہ پیاسے شہید ہوں، رب کی رضا یہی تھی کہ پیاسے شہید ہوں، ورنہ حسین چاہے تو کوثر نکل پڑے، ورنہ حسین چاہے تو کوثر نکل پڑے۔ اور دوستو کوئی فرضی بات نہیں ہے، بالکل روایتوں سے ثابت ہے، کیونکہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر جب اپنے ننھے بچے علی اصغر کو حضرت شہربانو کے کہنے سے سیدہ زینب کے استغاثہ اور درخواست پر میرے آقا امام حسین جب اپنے ننھے بچے علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر کے یزیدیوں کے سامنے گئے تھے، اور آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننھے بچے علی اصغر کی سوکھی ہوئی زبان دکھائی تھی اور یہ کہا تھا کہ اے کوفہ والوں سن لو، اے بے وفا انسانوں سن لو، اے بدباز لوگوں سن لو، میں تمہارے پاس صرف اور صرف اتمام حجت کے لیے آیا ہوں، کوئی میں تمہارے سامنے بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا ہے، صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہو، میری پیشی ہو، اور کریم مولا پوچھ لے کہ کوفہ کے بدباز انسانوں جب تم کو حسین کے ننھے بچے پر رحم نہیں آیا تھا کہ تھوڑا سا پانی دے دیتے، تم ہو سکتا ہے یہ کہہ دے رب کی بارگاہ میں اے اللہ حسین نے ہم سے پانی نہیں مانگا تھا ورنہ ہم دے دیتے، تو اتمام حجت کے لیے میرے آقا حسین کربلا کی سرزمین پر اپنے ننھے بچے کو لے کر کے جب یزیدیوں کے سامنے تشریف لے گئے تھے تو یزیدیوں میں سے عمر ابن سعد نے ایک تانا دیا تھا اور کہا تھا حسین اگر تمہیں پانی لینا ہے تو جا کر کے اپنے دادا اسماعیل سے پانی مانگو، اگر پانی تمہیں لینا ہے تو جا کر کے نانا مصطفیٰ سے پانی مانگو، کیونکہ تمہارے دادا اسماعیل نے مکہ کی پتھریلی زمین پر اپنی ایریا رگڑ دی تھی تو زمزم کا پانی پیدا ہو گیا تھا، تمہارے نانا مصطفیٰ نے اپنی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا تھا، تو حسین جا کر کے نانا سے پانی مانگو، دادا سے پانی مانگو۔ یہ جملہ سن کر کے آقا حسین نے فرمایا تھا کہ ظالم یزیدیوں سن لو، اگر آج میں بھی چاہیے تو کربلا کی ریگستان پر ٹھوکر مار کر کے زمزم کا پانی نہیں بلکہ آگے حیات پیدا کر سکتا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج پروردگار عالم تمہارے صبر کی انتہا دیکھ رہا ہے اور حسین کے صبر کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر نواز رسول۔ یہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حسین پاک سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مشن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے حسین پاک کے دیوانے ہم اور آپ حضرات ہیں، لیکن یاد رکھیے صرف شربت کھلا دینے سے، کھجرا کھلا دینے سے، صرف محفل پاک سنت کروا دینے سے ہم اور آپ حضرات صحیح معنوں میں غلام حسین نہ بنیں گے، بلکہ صحیح معنوں میں غلام حسین تک بنیں گے۔ آل رسول کے شاگرد کب ہوں گے؟ جب ہم اور آپ حضرات ان کے مشن پر عمل کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، ان کے بتائے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزاریں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وقت زیادہ نہیں کہ میں تفصیلی طور سے گفتگو کروں، چند منٹ کے اندر یہ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ آج ہم اور آپ حضرات امام حسین کا نعرہ تو لگاتے ہیں، کربلا والوں کا نعرہ تو لگاتے ہیں، غوث الاعظم کا نعرہ تو لگاتے ہیں، غریب نواز کا نعرہ تو لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نعرہ تو لگاتے ہیں، سرکار رسول کا شریعت کا نعرہ لگاتے ہیں، مفتی اعظم رسول کا نعرہ لگاتے ہیں، لگانا چاہیے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، ہم اور آپ حضرات کو ان کے پیغام پر عمل کرنا چاہیے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ آپ کا سر گردن سے لگا ہوا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، نیکیاں کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پاک جب گردن سے ملا ہوا تھا تب بھی حسین قرآن پڑھ رہے تھے، ان زمانے میں دیکھا کہ جب آقا حسین کا سر گردن سے جدا ہو گیا تب بھی آقا حسین نے قرآن پڑھا اور خدا کی تعلیمات سے لوگوں کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آپ حضرات آگے پتا ہوگا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پاک
کربلا کی سرزمین پر آپ کے سر پاک کو کاٹا گیا، آپ کو شہید کیا گیا، اور سر کو لینے کے یزیدی اپنے ظاہری فتح مندی کی خوشی میں لے کر کے چلے تھے کوفہ کے بازاروں میں، کوفہ کی گلیوں میں آقا حسین کے سر کو گھمایا گیا، آپ کے چاہنے والوں کے سروں کو گھمایا گیا، ساتھ ہی ساتھ ان حضرات ان نفوس قدسیہ کے جسم مبارک کربلا کی سرزمین پہ تھے، کربلا کی سرزمین پہ تھے، لیکن زمانے میں دیکھا تاریخ بتاتی ہے کہ آقا حسین کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر بلند کر کے جب کوفہ کے بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا تو ایک صاحب ہمارے گھر میں بیٹھ کر کے قرآن شریف کی سورہ پڑھ رہے تھے جس کو سورہ کہف کہا جاتا ہے، پڑھنے والا جب پڑھتا اب حسیب تانا صاحب الکہف والرقیم کون من آیات عجبا، جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوتا ہے اے محبوب کے عالم میں جانا کہ پہاڑ کے کھو والے اور جنگل کے کنارے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے، تلاوت کرنے والا اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے، آقا حسین کا سر پاک کٹا ہوا ہے، نیزے پہ بلند ہے اور جسم کربلا کی سرزمین پر ہے، اتنی دوری اور مسافت ہے جسم اور سر کے درمیان، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ آقا حسین کے کٹے ہوئے سر نے صرف قرآن ہی نہیں پڑھا تھا بلکہ قرآن پڑھنے والے کا جواب بھی دیا تھا، آقا حسین کے کٹے ہوئے سر نے کہا کہ تلاوت کرنے والا سن لے اِنَّا مَطَرْ حُسَيْنِ كَانَ مِنُ الْعَجَبَ، بے شک حسین کا سر اس سے بھی زیادہ، حسین کا سر اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے، اس سے بھی زیادہ تعجب ہے۔ مسلمانوں ذرا اپنے سینے پر تسلی کا ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ آقا حسین کا جو سر کٹا ہوا ہے جسم کربلا کی سرزمین پر ہے، لیکن حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہدایات کا نماز کر رہے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں سر پکا کر کے نہیں بولنا، سر پکا کر کے قرآن پڑھنا یہ مردے کا کام ہے کہ زندے کا کام ہے، یہ مردے کا طریقہ ہے کہ زندے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کا سور سے بات ہے تو آپ کس طرح کے بولو گے کہ سر پکا کر کے نہیں بولنا یہ مردے کا کام نہیں ہے بلکہ زندے کا کام ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا ہے آقا حسین سے آخری زندہ ہے، آخری زندہ ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مشن پر چل کر کے ہم اور آپ حضرات کو اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے معلومات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یزید جو تھا جس کو فضول کرتا تھا، شراب پیتا تھا، ناچنے گانے والی عورتوں کو پسند کرتا تھا، یزید بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتا تھا، جن عورتوں سے شریعت مطہرہ نے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے ان سے وہ نکاح کرنا جائز سمجھتا تھا۔ یہ سارے معاملات تھے۔ یزید شراب پیتا تھا، یزید ناچنے گانے والی عورتوں کو پسند کرتا تھا، یزید گانے بجانے کے چیزوں کو پسند کرتا تھا۔ انہی تمام خوش کو فضول کی وجہ سے آقا حسین نے اس سے جنگ کیا اور مقابلہ کیا اور شہید ہوئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر جس کو فضول کو مٹانے کے لیے اور گمراہی کو مٹانے کے لیے شریعت کے خلاف امن کو مٹانے کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کی، یزید کا نام و نشان مٹانے کے لیے آج ہم اور آپ حضرات میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو نعرہ تو لگاتے کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ تو لگاتے کہ گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن جب شادی بیاہ کا وقت آتا ہے تو خوب لوگ ڈھول بجاتے ہیں، خوب لوگ باجے بجاتے ہیں، خوب لوگ بینڈ باجے بجاتے ہیں، خوب لوگ ڈیجے بجاتے ہیں، خوب لوگ دہیج کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں غلام حسین بننا ہے۔ آپ کی تاریخ سے پیغام لے کر کے جاؤ کہ اپنے بیٹوں کا ہم نکاح کریں گے، اپنے بھائیوں کا نکاح کریں گے، نہ تو ڈیجے چلے گا، نہ تو بینڈ باجے بجیں گے، نہ تو الٹی سیدھی حرکت ہوگی۔ اگر ہمیں کچھ کرنا ہی ہوگا تو نبی کی نعت سنیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کو کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جان لیجیے آپ شادی بیاہ کے موقع پر جہیز کی علامت اس قدر بڑھ رہی ہے، اس قدر بڑھ رہی ہے، اس قدر بڑھ رہی ہے کہ اس پر روک لگانا، تھام لگانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس طرح کی نحوست سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہو سکتا ہے اپنے سماج اور معاشرے میں 2-3% لوگ ایسے مل جائیں جو یہ کہہ دیں کہ بھئی ہمارے پاس بیٹا ہے یا بھائی ہے، ہم ان کی شادی کر رہے ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مانگ ڈیمانڈ نہیں ہے، گاڑی گھوڑا ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کہنے والے کم ہیں، ورنہ 95% لوگ ایسے ملیں گے جن کا حال یہ ہے کہ بغیر بلٹ لیے شادی نہیں کرتے، بغیر لمبا جہیز مانگے شادی نہیں کرتے،
اور اسی پر بات ختم نہیں ہوتی. اتنے ایسے بے حیا اور بے غیرت قسم کے لوگ ہیں جن کا حال یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ بھائی صاحب ہمارے گھر میں گاڑی تو ہے, آپ گاڑی نہ دیجیے, 2.5 لاکھ روپیہ بلٹ کے نام پر دے دیجیے, اس کے اوپر سے 300-400 باراتی جائیں گے اور مطالبہ کر کے کہ ہمارے باراتیوں کو یہ کھلائیے گا. مسلمانوں ذکر رسول کانفرنس میں آئے ہو, یہ پیغام لے کر کے جاؤ. جو شادی بیاہ کے موقع پر لوگ مطالبہ کرتے ہیں, گاڑی کا مطالبہ کرتے ہیں, جہیز کے نام پر سامان مانگتے ہیں, زیادہ باراتی لے کر کے جاتے ہیں, کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ شریعت کی نظر میں ایسے لوگ کس قدر مجرم ہے, کتنے بڑے نکما ہے, کتنے بڑے گنہگار ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, استاد الفقہاء فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب قبل امجدی علیہ رحمت و رضوان وہ صرف مفتی ہی نہیں ہے بلکہ نہ جانے کتنے مفتیوں کے مفتی ہے, وہ صرف مصنف ہی نہیں ہے بلکہ نہ جانے کتنے مصنفوں کے مصنف ہے, وہ صرف عالم ہی نہیں ہے بلکہ نہ جانے کتنے عالموں کو آپ نے پہچان دیا ہے جنہوں نے ہندوستان کی عظیم درسگاہ دارالعلوم اہل سنت فیض رسول بنو شریف میں تقریباً 40 سال تک دینی اور تصنیفی کام انجام دیا ہے اور مرکز تربیت افتاء اور میدان کی سرزمین پر قائم کر کے پورے ہندوستان اور بیرون ہند والوں پر احسان کیا ہے. وہی بڑی علم ہے کہ آپ نے تقریباً 50 سال پہلے آپ کی بارگاہ میں ممبئی گھاٹ کے اوپر سے ایک استفتاء آتا ہے جس میں سوال کیا جاتا ہے کہ مفتی صاحب آپ یہ بتا دیں, اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کے شادی کے موقع پر یا اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر گاڑی کا مطالبہ کرے, جیپ کا مطالبہ کرے, جہیز کے سامان کا مطالبہ کرے تو ایسا کرنا کیسا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پوچھا حضور یہ بتائیے تو لوگ یہ کہیں کہ ہم 200 باراتی آئیں گے, 300 باراتی آئیں گے اور ہمارے باراتیوں کو پورا سامان کھلاؤ گے تب نکاح کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے. تو ایسا کرنے والے کیسے ہیں؟ مسلمانوں اپنے کانوں کو کھول کر کے سنو. آج سے تقریباً 50 سال پہلے مفتی صاحب اللہ سے سوال کیا گیا تھا تو اس وقت ہمارا برداشت کے نظر سے آتی ہے مجھے مفتی جلال الدین صاحب اللہ نے جواب دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال کرنے والوں سن لے, شادی بیاہ کے موقع پر جہیز کے نام پر گاڑی مانگنا, جہیز کے نام پر سامان مانگنا, جہیز کے نام پر پیسہ مانگنا یہ صرف ناجائز ہی نہیں ہے بلکہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. مسلمانوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو, آپ شراب پینے سے کیوں بچتے ہو؟ آپ کا جواب ہوگا شراب پینا حرام ہے اس لیے ہم شراب پینے سے بچتے ہیں. میں آپ سے پوچھوں گا کتے کا گوشت کھانے سے کیوں بچتے ہو؟ آپ کا جواب ہوگا کتے کا گوشت کھانا حرام ہے اس لیے ہم اس سے بچتے ہیں. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ پیاز کا گوشت کھانے سے کیوں بچتے ہو؟ تو آپ کا جواب ہوگا اس کا گوشت کھانا حرام ہے. سے مجھے پہلے نے دیا جائے جس طریقے سے شراب پینے سے اس لیے بچتے ہو کہ اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا ہے, اسی طریقے سے جہیز مانگنے سے بچو اس لیے کہ شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے. اور ایسا کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت ذکر میراث رسول حضرت علامہ مفتی سرفراز صاحب قبلہ. اب آپ حضرت شریعت کیا کہتی ہے, فتویٰ کی زبان کیا بولتی ہے, ہمارے مفتیان کرام کیا کہتے ہیں, ہمارے علماء کرام کیا فرماتے ہیں, شریعت کیا بولتی ہے کہ جہیز مانگنا چاہے 1 روپے کا کیوں نہ ہو یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اب آپ گاڑی مانگ کر کے, بلٹ مانگ کر کے, بیڈ مانگ کر کے, فریج کولر مانگ کر کے, واشنگ مشین مانگ کر کے اور چیزوں کو مانگ کر کے اپنے گھر کو تو بھرو گے, لیکن آپ کا گھر بعد میں بھرے گا اور جہنم کا ٹکٹ پہلے کنفرم ہو جائے گا. اس لیے مسلمانوں اس طرح کے گناہوں سے توبہ کرو اور معافی کر لو. آج کی تاریخ سے ہم کبھی بھی سسرال کے دروازے سے بھیک نہیں مانگیں گے, بلٹ کے نام پر کبھی کوئی چیز نہیں مانگیں گے. مسلمانوں طے کر لو کہ اگر ہمیں مانگنا ہی ہوگا تو اللہ اس کے رسول کے آستانے سے مانگیں گے, 200 حاضر رضا کے دروازے سے مانگیں گے. اگر یہاں سے مانگیں گے تو آپ کو بلٹ ہی نہیں بلکہ دونوں کو زندہ باد, زندہ باد, واہ واہ واہ. بات بالکل
ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. آخری بات تو یہ جہیز کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ مانگنے والوں کا یہ حق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حرام طریقے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. باراتی کا بھی معاملہ کہ آج کم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 15 باراتی آئیں گے, 50 باراتی آئیں گے, 40 باراتی آئیں گے کہ کم خرچ میں شادی ہو جائے. ایسا کرنے والے کو میں 250 سے کم تو تیار ہی نہیں ہوتے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں, ہماری رشتہ داریاں لمبی ہیں, علاقہ بڑا ہے, ماننے چاہنے والے بڑے ہیں, بارات زیادہ نہیں جائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا, اس لیے کس کو چھوڑیں اور کس کو لے کر کے جائیں, اس لیے 250 تو ہو بھی جائیں گے. میں ایسے بے غیرت اور بے حیا لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, آپ تعمیر ادب سے لے کر کے بخاری شریف میں دیکھ جائیے, کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ بارات لے جانا یہ ضروری ہے, بارات لے جانا یہ سنت ہے, یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ہاں یہ ملے گا کہ ولیمہ کرنا سنت ہے, ولیمہ کرنے کی میرے آقا نبی پاک نے ترغیب فرمائی ہے, حضور نے ترغیب فرمائی ہے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات زیادہ ہے, کہنے مانگنے والے زیادہ ہیں, ہماری رشتہ داریاں زیادہ ہیں, تو آپ ان کو بارات میں نہ لے جا کر کے اپنے گھر دوسرے دن ولیمہ کرو, تو شاندار طریقے سے کھلاؤ, ان کو مرغی نہیں بنے کا گوشت کھلاؤ, مرغی فرائی کھلاؤ, آئس کریم کھلاؤ, جو ساتھ کھلاؤ. شریعت آپ پر پابندی نہ لگائے گی, یہ نظر رکھیے تو ثواب بھی ملے گا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر یہاں ولیمہ میں کھلانا ہوگا تو کچھ بھی کھلا دیں گے اور بارات میں جائیں گے تو ٹیکی بتا رہیں گے. یہ بالکل کیا بات ہے. مسلمانوں کا مختصر بناؤ, مختصر, اور ولیمہ شاندار طریقے سے کرو. ولیمہ اگر آپ 500 نہیں, اللہ تعالیٰ کی قدر فرمائے 5000 لوگوں کو کھلاؤ, دکھاوا اگر مقصد نہیں تو آپ کو ثواب ملے گا. شریعت آپ پر پابندی نہیں لگائے گی, آپ ولیمہ شاندار طریقے سے کرو. لیکن ولیمہ کو لوگوں نے معمولی کر دیا اور برات کا بھاری بنا دیا. یاد رکھیے ایسا کرنے والے بالکل غلطی پر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور دین کی باتوں پر ہم سبوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ حضرات سے بات سن لیجیے, زیادہ باراتی لوگ لے جا کر کے اور لڑکی والوں پر دباؤ بنا کر کے پہنچ تو جاتے ہیں, کھا تو لیتے ہیں, آئس کریم کھانے میں مزہ آتا ہے, اور مرغا فرائی کھانے میں مزہ آتا ہے, مچھلی فرائی کھانے میں مزہ آتا ہے, گوشت خوب کھائیں گے, ایسا لگتا ہے کہ 4 دن کے بھوکے ہیں, کھا کر کے پیٹ کو بھر لیتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں نے کبھی شریعت کے مسئلے پر غور کیا کہ جو لوگ دباؤ بنا کر کے اور مطالبہ کر کے زیادہ تعداد میں باراتی لے گئے اور وہاں جا کر کے کھایا پیا ان چیزوں کو سنا, ایسا کرنے والوں کو شریعت کا حکم کیا ہوتا ہے. مفتی صاحب قبلہ لکھتے ہیں کیا ایسا کرنے والے گھوس کھانے والے ہیں, رشوت کھانے والے ہیں, اور رشوت کھانے والوں اور گھوس کھانے والوں کے بارے میں میرے نبی کی حدیث نقل کر کے مفتی صاحب قبلہ نے بتایا کہ راشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت کھانے والے, گھوس کھانے والے, گھوس لینے والے, ان دونوں کے بیچ میں وسیلہ بننے والے, ان دونوں کا ٹھکانا جہنم ہے, ان کا ٹھکانا. اب آپ کب سدھار پیدا کرو گے؟ جب مفتی صاحب نماز فجر کے بعد مائک کھٹکھٹا کر کے اعلان کریں گے کہ مسلمانوں ضروری اعلان سنو, فلاں بابو کا انتقال ہو گیا ہے, نماز ظہر کے بعد ان کا جنازہ ہوگا, تب ہم اور ابرا سدھریں گے. اس کو سدھرنے کا کوئی مطلب نہیں. مسلمان اب سمجھ جائیے, ابھی توبہ کر لیجیے, اپنے آپ کو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا لیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آپ چلے جائیے ناگور شریف, الحمدللہ وہاں کے مسلمان بڑے اچھے ہیں, بڑے بہتر ہیں, ان کے ہوٹل بہت مشہور ہیں. ممبئی وغیرہ میں آپ جائیے تو ان کا ہوٹل جو چلتا ہے, چائے وغیرہ بہت مشہور ہے. لوگ کہتے ہیں ناگوری ہوٹل سے چائے لے کر کے آنا. الحمدللہ ان کی صورت بھی اچھی ہے, سیرت بھی اچھی ہے, ان کے طور و طریقے بھی اچھے ہیں. وہاں کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا, آج بھی الحمدللہ وہاں کا معمول ہے کہ وہ لوگ جو اپنے بیٹوں کا, بھائیوں کا نکاح کرتے ہیں تو ہم اور کی طرح 300 باراتی نہیں جاتے, 400 باراتی نہیں جاتے, 500 باراتی نہیں جاتے, بس وہ 10-11 جائیں گے اور جانے سے پہلے کہہ دیں گے ہمارے لیے کھانے کا انتظام نہ کیجیے گا, صرف اور صرف پانی کا انتظام کیجیے گا. بس پانی کا انتظام ہوتا ہے, پانی پی کر کے سنت طریقے سے کتاب مسجد میں ہو جاتا ہے, نہ کوئی لین نہ دین. اس کے بعد میں دوسرے دن ولیمہ شاندار طریقے سے کرتے ہیں. مسلمانوں اگر آج ہم اور آپ بھی اسی طریقے کو اپنا لیں اور بارات کو مختصر بنا کر کے کم خرچ میں شادیاں کرنے لگے, تو اگر کسی کے پاس 5 بچیاں نہیں بلکہ اگر 15 بیٹیاں بھی ہوں تو ان کے ہونے سے آدمی اپنی پیشانی پر شکن محسوس نہیں کرے گا, بلکہ مولا کا شکر کرے گا اور مولا
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے مسلمانوں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اسی میں ہم اور آپ کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، دین کی باتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور سنی کے بس فوراً ختم کرنے جا رہا ہوں۔ آج ہمارے علماء کرام یہ بتاتے تھک چکے ہیں کہ بابو شادی بیاہ کے موقع پر اچھل کود مت کرو، ناچ گانا مت کرو، ڈی جے مت بجواؤ اور بینڈ بازی مت بجواؤ۔ بتاتے تھک چکے ہیں، اگر کسی عالم صاحب نے انکار کر دیا ہم ایسا نکاح نہیں پڑھیں گے، بارات میں نہیں جائیں گے، کیونکہ جو ایسے بے باک اور بے غیرت قسم کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کو بڑی چربی ہو گئی ہے، کھا کھا کر کے موٹے ہو گئے ہیں، کل ان کا حساب کر دیا جائے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں اگر ایسے لوگوں سے میرا پالا پڑ جائے تو 2 منٹ کے اندر ان کو سمجھا دوں گا کہ مولوی کی اہمیت کیا ہوتی ہے، مولوی کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ مولوی تمہارا محتاج نہیں ہے، تم ان کے محتاج ہو، تم بحث سے لے کر کے رہے تک تم مولانا لوگوں کے محتاج ہو، اس لیے تم ان کی نابرابری مت کرو ورنہ دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتا کر کے مسلم ہونا چاہتا ہوں، ڈی جے بجوانے والوں، بینڈ باجے بجوانے والوں، شادی بیاہ کے موقع پر خلافات جانے والوں، یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ میرے نبی نے فرمایا ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ آنے والے زمانے میں میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جن کا حال یہ ہوگا کہ رات میں جب سوئیں گے نا تو چہرہ انسانوں کا ہوگا، شکل انسانوں کی ہوگی، صورت انسانوں جیسی ہوگی، لیکن صبح جب اٹھیں گے نا تو کسی کا چہرہ بندر کی شکل میں بدل گیا ہوگا، کسی کا چہرہ کتے کی شکل میں، کسی کا چہرہ خنزیر کی شکل میں بدل گیا ہوگا، لیکن بھیانک جانوروں کی شکل میں بدل گیا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا اب اتنا جو صحابہ سنتے ہیں تو ان کے پیر تلے زمین کھسک گئی، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حیران ہو گئے، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ، اے میرے آقا یہ لوگ جن کا چہرہ ان خراب جانوروں کی شکل میں بدلے گا، میرے نبی میرے آقا کیا یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، کیا یہ لوگ مسلمان ہوں گے، کیا لوگ نماز پڑھنے والے ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ ہاں ہاں یہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، یہ مسلمان ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کا چہرہ ان خراب جانوروں کی شکل میں بدلے گا۔ میرے نبی نے جب اتنا فرمایا تو صحابہ اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ ان کے سینے کے اندر دھک دھک کرنے لگا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا میرے آقا یہ بتا دیں ان کا جرم کیا ہوگا، ان کی غلطی کیا ہوگی، ان کی کوتاہی کیا ہوگی جس کی وجہ سے انہیں یہ سزا ملے گی؟ تو آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ سنو ان کی کمی یہ ہوگی کہ وہ لوگ آنے والے زمانے میں ناچنے اور گانے والی عورتوں کے دیوانے ہو جائیں گے، ناچنے گانے والوں کے مردوں کے دیوانے ہو جائیں گے، آلات موسیقی کے دیوانے ہو جائیں گے، یہ بینڈ باجے ڈی جے یہ اچھل کود کی چیزیں یہ سب آلات موسیقی میں داخل ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں اور ان کا ہر پروگرام میں یہ ساری چیزیں ہونے لگے تو یہی لوگ ہوں گے رات میں سوئیں گے تو چہرہ انسانوں کا، صبح اٹھیں گے تو چہرہ بندر کا، کسی کا چہرہ کتے کا، کسی کا چہرہ خنزیر کا۔ مسلمانوں اپنے کانوں کو کھول کر کے سنو اور سامنے میں بات بتا کر کے لے کے جاؤ، یہ کسی نیتا کا قول نہیں ہے، کسی پردھان کی کام نہیں ہے، یہ آج ہوا پر بدل دیا، یہ میرے آقا نبی یہ بات کا فرمان ہے، وہ کل بھی ہم تھا آج بھی ہم ہے، ہمیشہ سے بدل ہوگا، زمانہ بدل سکتا ہے لیکن میرے نبی نے جو فرما دیا وہ ہرگز نہیں بدل سکتا۔ تبھی تو کہنے والوں کو سنا پڑا ہے قول جو ہم کا قول خدا، فرمان بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے دوستوں اپنے ذہنوں پر بٹھا لو، جو لوگ اس سے بات نہ آئے توبہ نہ کیا اور شادی بیاہ وغیرہ مراسم کے موقع یہ سب کام کرتے رہے، ناچ گانا اچھل ڈی جے بینڈ باجے، تو انتظار کریں ایسے لوگوں کا چہرہ مرنے سے پہلے خراب جانوروں کی شکل میں بدل جائے گا، آپ کو کوئی نہیں بتا پائے گا۔ اس لیے علماء کا احسان مانو کہ ہر وقت آپ کو بتاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، آپ شادی بیاہ کو شریعت مطہرہ کے مطابق کرو، شریعت کے اصول و ضابطے کے مطابق کرو، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جتنی باتیں میں نے آج کی سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ سبھی حضرات کو کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ گفتگو بہت اچھی ہوئی، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تقریباً 12:15 بج گئے۔ حضرت علامہ ایوب صاحب اللہ نے یہ مکمل قرآن بنایا تھا کہ حضور مفتی صاحب کو انشاءاللہ 11 ساڑھے 11 بجے تک کرسی خطابت پر بیٹھا دیا